یہ ہے کامیابی یہی سائبہ، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ قرآن کریم فرقان حمید نے کامیابی کے تعلق سے کیا کیا اصول اور ضابطے ہمیں بیان کیے ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، ایک سکسیسفل لائف بنا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ایسے ہی اصولوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ایسے اصولوں کو سیکھتے ہیں اور ایسے اصولوں کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم کس اصول پر بات کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو یا گفتگو کے اعتبار سے اچھا برتاؤ کرو۔ تو اس اصول پر آج کے پروگرام میں اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی۔ کامیابی کے پیچھے انسان کب نہیں رہا؟ ہمیشہ سے انسان کامیابی کے پیچھے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، میری نجی زندگی کے اندر، میری ڈومیسٹک لائف کے اندر، میری سوشل لائف کے اندر، میری کاروباری زندگی کے اندر، میرے دوستوں کے اندر، میرے کاروباری ریلیشنز کے اندر۔ انسان جو ہے اگر ناکامی کا شکار ہوتا ہے تو اس ناکامی کے شکار ہونے میں ایک پہلو ایسا ہے کہ کسی اور کا نہیں، انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کامیابی کی جو وجہ بنی وہ ایک چیز بنی۔ محترم ناظرین کرام، بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کامیابی کی وجہ ہوتا ہے کچھ لوگ پیسوں کے ذریعے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی ایسا اسکل ہوتا ہے، گاہک نے ان کے پاس آنا ہی آنا ہوتا ہے، وہ کیسے بدتمیز ہوں، کیسے ہی اڑیل طبیعت کے ہوں، کیسے ہی وہ مزاج کے ہوں، گاہک نے اس کام کے لیے ان کے پاس آنا ہی آنا ہے۔ تو میں ایک جنرلی طور پر بات عرض کر رہا ہوں کہ اچھے بیہیویئر کی وجہ سے بہت سارے لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور برے بیہیویئر کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اب بیہیویئر تو ایک بڑا وسیع لفظ ہے اور اس بیہیویئر کے مختلف شاخیں نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو کوئی لحاظ نہیں کرتا، مروت نہیں کرتا، یا بڑا رکھا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ وعدے کا پابند نہیں ہے، یا پھر کوئی اور بھی وجہ اس کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ بیہیویئر کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے زبان، کہ زبان کو انسان کے بیہیویئر کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زبان اگر میٹھی ہے، زبان اگر شائستہ ہے، زبان اگر حق کہتی ہے، زبان اگر ایذا نہیں پہنچاتی، زبان اگر تکلیف نہیں پہنچاتی، زبان سے ناحق بات نہیں نکلتی، ایسی بات نہیں نکلتی جو انصاف کے خلاف نہ ہو، زبان ایسی ہے کہ جو سامنے والے کو گرویدہ بناتی ہے، زبان ایسی ہے جو نفرتیں پیدا کرتی ہے، تو یہ زبان کی وجہ سے بہت سارا فرق آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ مارکیٹنگ ٹولز ہوں، بزنس ٹولز ہوں، اور پروفیشنل لائف کے اندر بہت سارے کورس کروائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر انداز، بیہیویئر، گفتگو، زبان و بیان، اس چیز کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے بھی بہت ساری مثالیں، بلکہ اکثر مثالیں وہ دیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی معاملات سے ہے۔ لیکن زبان جو ہے ایک ایسا عضو ہے اور گفتگو ایک ایسا وصف ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم نے ہماری جگہ جگہ پر رہنمائی کی ہے۔ زبان کے حوالے سے بہت سارے اعمال، ایکٹیویٹیز یا بہت سارے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخرت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔
ज़बान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आखिरत को बेहतर बना सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आखिरत को ख़राब कर सकती हैं। कुरान करीम से हम पूछते हैं कि ज़बान और गुफ्तगू की जो ताकत है, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। मैंने लफ्ज़ ताकत इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों के पास तो ज़बान आखिरी हथियार होता है। वो कुछ कर सकें या ना कर सकें, ज़बान के ज़रिए अपनी भड़ास ज़रूर निकालते हैं। बाज़ लोग हक़ के मौके पर ज़बान से कुछ कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मज़लूम आदमी है, उसको सब जो है बिला वजह शरई मारे जा रहे हैं, तो अब वो अपनी ज़बान से बद्दुआ दे रहा है या उन लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जो भड़ास है वो ज़बान से निकल रही है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात एक इंसान ख़ुद ज़ालिम होता है या वो गलत कर रहा होता है, गलत करने के बावजूद, गलत मौक़िफ़ पर होने के बावजूद उसकी ज़बान जो है ना भड़ास निकाल रही होती है। तो ज़बान एक ताकत है। बेकस और लाचार आदमी जो है उसके लिए भी एक ताकत है। तो इस ताकत का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, वो क्या ऐसे तरीके हैं कि जो इख्तियार करके हम कामयाब हो सकते हैं, हम नाकामी से बच सकते हैं, हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। तो ज़बान और बयान के ताल्लुक़ से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने सामने रखनी होगी। पहली चीज़ है अल्फाज का चुनाव। हम सीखेंगे कुरान इसके हवाले से क्या कहता है। नंबर 2, जहाँ गुफ्तगू करनी है उसकी प्रिपरेशन क्या हो, इस हवाले से कुरान करीम की क्या तालीमात हैं। तीसरी चीज़ ये है कि लहजा कैसा हो, इस हवाले से कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की क्या तालीमात हैं। और ज़बान गुफ्तगू के ताल्लुक़ से एक चीज़ बड़ी अहम यह है कि इंसान जिस वक्त बोलना है उस वक्त अपने एहसासात का लिहाज करे। तो इन चारों निकात पर हम तफसील के साथ अल्लाह ने चाहा तो गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। उलमा ने इसकी तफसीर ये बयान की कि लोगों से अमर बिल मारूफ़ की बात करो, गुनाहों से बचने की बात करो। लोगों से जब बात करनी है तो अपनी गुफ्तगू के अंदर सिद्क़ से काम लो, सच्चाई से काम लो या नरम लहजे से काम लो। तो ज़बान की जो भी बेहतर चीज़ें हैं, इस आयत मुबारका का जो इशारा है वो उन तमाम चीज़ों की तरफ है कि एक इंसान अपनी ज़बान से बेहतर अंदाज़, रवैया, अल्फाजों का चुनाव, तौर तरीक़ा अपना सकता है। तो उन तौर तरीक़ों का अपनाना इस आयत मुबारका के रूह से इंतहाई एक बेहतरीन काम होगा। अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम होता है। एक वाक़या मैंने एक जगह पढ़ा कि एक बादशाह ने ख्वाब देखा। अब उसकी ताबीर ये बन रही थी कि बादशाह जो है वो ज़िंदा रहेगा और उसके जो अहलो इयाल, उसके घर वाले पहले वफ़ात कर जाएंगे। उसने एक मुब्बिर को बुलवाया और ताबीर बयान करने वालों को बुलवाया। तो ताबीर बयान करने वाले ने बयान किया कि बादशाह सलामत, आपके घर वाले सब इंतकाल कर जाएंगे। उसको ये बात बड़ी बुरी लगी और उसने सज़ा देकर जो है अपने दरबार से उसको रुखसत किया। एक और ताबीर बताने वाले को बुलवाया। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपकी ज़िंदगी और उम्र तो बड़ी तवील है कि आपके घर वाले जो अफराद हैं ये इंतकाल कर जाएंगे लेकिन आप ज़िंदा रहेंगे। नतीजा दोनों बातों का एक ही था, लेकिन जो अल्फाजों का चुनाव था, इस अल्फाजों के चुनाव ने सामने वाले के लिए जो है जो एक प्लेटफार्म कायम किया वो बड़ा ही मुख्तलिफ था। एक ऐसा प्लेटफार्म कायम हुआ जहाँ उसे झटका लगता है, एक ऐसा प्लेटफार्म कायम हुआ जहाँ उसे खुशी मिलती है। तो ये तो खैर एक फ़र्ज़ी मिसाल थी। खुलासा कलाम ये कि अल्फाजों का जो चुनाव है वो बड़ा अहम होता है। कुरान मजीद में फरमाया गया, फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा, ए महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप लोगों से आसान बात कहिए। पीछे से जो आयत मुबारका चल रही है वो आयत मुबारका कुछ यूँ है, व इम्मा तुअरिदन्न अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिन रब्बिक, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप
اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں کسی کی طرف اپنا رخ نہ فرمائیں. مطلب ہوتا یہ تھا کہ کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آتا، کوئی مانگنے والا آپ کی بارگاہ میں آتا، کوئی سوال کرتا آ کر، اور نبی اکرم علیہ السلام کے پاس کوئی ظاہری اسباب نہ ہوتے تو آپ لا نہیں فرماتے، نہ نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ خاموش رہتے، انتظار میں رہتے کہ کوئی ایسی چیز میرے پاس آ جائے اور میں اس سائل کو جو ہے وہ چیز لوٹا دوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، آپ انتظار میں رہتے ہیں رب کی رحمت آئے. فقل لہم قولا میسورا، محبوب کریم علیہ السلام آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دیا کریں. انہیں جو ہے کوئی بلائی کی بات کہہ کر، مثال کے طور پر دعا دے کر رخصت کیا جا سکتا ہے، کوئی اور بھلائی کی بات کہہ کر، دل خوش کرنے والی بات کہہ کر رخصت کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر نبی اکرم علیہ السلام سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے. کتنی اچھی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جہاں مطلب ہم اب آپ اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، یا ان کا کام نہیں ہوا ہوتا، یا ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑائیں، اور بے رخی کا مظاہرہ، ایک رف ٹاک کا مظاہرہ نہیں. ایسے موقع پر بھی ہمیں رف ٹاک نہیں کرنی، بے رخی کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ موقع بھی اچھائی کا موقع ہے. تو انسان اپنے ایٹیٹیوڈ سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنی زبان سے اچھے الفاظ کہے. مثال کے طور پر ایک شخص آیا ہے بڑی دور سے، کوئی ایسا لفظ اسے نہ کہے کہ اس کے دل کے اندر چبھ جائے جا کر. تو اگر ہم یہ احساس کر لیں کہ ایسا لفظ نہیں کہنا کہ جو جا کر چبھ جائے، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویے میں، ہمارے بیہیویئر میں. اور پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج مثبت نکلیں گے، ملنساری بڑھے گی. اگر آپ کاروباری بندے ہیں، آپ کے کاروباری انداز میں لوگ، سرکل میں زیادہ لوگ آئیں گے. اگر آپ کسی بھی ریلیشن سے وابستہ ہیں تو آپ کا وہ ریلیشن بڑھے گا. کم از کم آپ گناہ تو نہیں کریں گے. اس طرح کے انداز میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. ایسے ہی موقع کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ آ گیا جس کا کام آپ نہیں کریں گے، لیکن بات تو لطف سے کی جا سکتی ہے نا، بات تو ایک مٹھاس سے کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت چھڑکو. اب اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ سائل سے جب گفتگو کرنی ہے تو الفاظوں کا چناؤ کیسے کرنا ہے، کیا لفظ کہنے ہیں، کیا لفظ نہیں کہنے. واقعتاً زندگی میں یہ ایک بہت اہم کام ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں میں نے ان الفاظوں کا چناؤ کرنا ہے اور ان الفاظوں کا چناؤ نہیں کرنا. سائل ایک بے ضرر آدمی ہوتا ہے، مطلب اس نے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچانا ہوتا. تو بندہ جو ہے اس کے ساتھ بھی احسان سے کام لے، اس کے ساتھ بھی بھلائی سے کام لے، اسے بھی بہت میٹھے الفاظ بول کر رخصت کرے. یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں. اور ہمارے ہاں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں سے کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے وہاں سارا غصہ اتار دو، جو کہنا ہے وہ کہو. نہیں، یہ طریقہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے الفاظوں کا استعمال بہتر کرنا ہے. قرآن پاک میں مزید کیا ارشاد فرمایا گیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اگر تم کسی کو صدقہ دیتے ہو اور صدقہ دینے کے بعد پھر اسے باتیں سناتے ہو، ہوتا ہے نا کہ جناب تمہاری مدد تو ہم لوگ کر رہے ہیں، میرا باپ کر رہا ہے، میرا بھائی کر رہا ہے، میرا فلاں جاننے والا کر رہا ہے، میرا فلاں دوست کر رہا ہے، تو احسان جتلا کر جو ہے اسے شرمسار کرنا، اسے اذیت پہنچانا. تو یہ اذیت کس طرح پہنچائی گئی؟
یہ اذیت الفاظوں کے چناؤ نے پہنچائی، ایسے الفاظ بولے گئے جس سے اس کو تکلیف پہنچی۔ تو قرآن پاک نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے نیک کام کیے، صدقہ و خیرات کیا، اذیت پہنچا کر تم نے اسے ضائع کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرہ، معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر ہے اس صدقہ کرنے سے کہ جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ آپ میٹھی بات ہی کہتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے تو نہ آئیں، لیکن ایک میٹھی بات، ایک شیریں بات، ایک اچھی بات ہی کہہ کر کسی کو روانہ کر دیں۔ تو ایک آدمی وہ ہے کہ جو مال و زر دے کر روانہ کرتا ہے لیکن احسان جتلاتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو مال و زر تو نہیں دے سکتا کسی کو، اچھی بات کہہ کر اسے روانہ کرتا ہے۔ تو قرآن یہاں تقابل بیان کر رہا ہے کہ اچھی بات کہنا اس صدقے سے افضل ہے، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے اندر بندہ احسان جتلائے، سامنے والے کو اذیت پہنچائے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو الفاظوں کا جو چناؤ ہے، ہماری زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، جتنے بھی زاویے ہیں، وہ گھر کا معاملہ ہو، وہ دوستوں کا معاملہ ہو، وہ کاروباری دنیا کا معاملہ ہو، وہ مارکیٹنگ کا معاملہ ہو، وہ رہن سہن کا معاملہ ہو، دوستوں کا معاملہ ہو، تو انسان آزاد تو ہے ہی نہیں، حدود و قیود کا پابند ہے۔ تو جب کوئی انسان الفاظ کا اچھا چناؤ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں بہتر سمجھا جاتا ہے، دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے جب لوگ اذیت نہیں پاتے، اس سے مٹھاس پاتے ہیں، اس سے بھلائی پاتے ہیں، اس کی باتوں سے فائدہ پاتے ہیں، تو لوگ اسے کیوں برا بھلا کہیں گے، اور لوگوں میں وہ ایک اچھا مقام حاصل کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ گناہ نہ کر کے گناہوں سے بچتا ہے، اور پھر یہ کہ اچھی نیت اگر ہوگی اس طرح کا کلام کرنے میں، بھئی میٹھا بول تو بعض اوقات ایک فراڈ کرنے والا بھی بول رہا ہوتا ہے، ایک چیٹنگ کرنے والا بھی سانچے میں اتارنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ الفاظ بول رہا ہوتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، مباح بات کی بات کر رہے ہیں، اس کلام کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک اچھی نیت سے کیا جانے والا کلام ہے۔ آپ سائل کو نہیں جھڑکتے، اوپر سے اس کو دعا دے دیتے ہیں، بڑا مجبور ہے بیچارہ، اے اللہ اس کی مدد فرما، غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما۔ یہ آپ اچھی نیت سے جب بات کہتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھلا سوچتے ہیں، تو بتائیے آپ کے لیے کیوں نہیں بھلا کیا جائے گا؟ دوسروں کے لیے بھلا کرتا ہے، اس کے لیے بھی بھلا کیا جاتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان کا مالک اس پر رحم کرتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، گفتگو، زبان، انداز، بیان، اس کے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بہتری کس طرح آئے اور ہم کس طرح اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے انداز کو بہتر کر سکیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک جھگڑے کا معاملہ ہے، ایک کاروباری لین دین کا معاملہ ہے، ایک بندہ جناب آپ کے پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہے، دینے کا نام نہیں لے رہا، تو ایک طرف تو تیش ہے، آج تو ساری بڑاس نکالنی ہے، آج میں اس کو دیکھوں گا کیا ہوگا۔ تو ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم حق بات تو کہہ رہے ہیں، کون سا غلط کہہ رہے ہیں؟ بھئی حق بات بھی حدود میں رہ کر کہنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ حق بات کہنے میں بھی آزاد ہیں، اب کوئی بندھن آپ کے لیے نہیں بچا، نہیں، حق بات کہیے، اس کو بھی اچھے طریقے سے کہیے۔ تو کسی بھی موقع پر جانے سے پہلے، کوئی آپ کی حق لینے کا معاملہ ہے، آپ کو کسی نے حکم بنایا کہ جناب آپ آ کر ہمارا فیصلہ کر دو، یا آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں شخص کے پاس جاؤں گا، وہ تھوڑا ٹیڑھے مزاج کا آدمی ہے، اس کی باتوں سے غصہ آتا ہے، تو بندہ جانے سے پہلے پریپریشن کرے، حالات کا جائزہ لے کہ وہاں میری طبیعت یہ ہو سکتی ہے اور میں نے اپنے آپ پر قابو کرنا ہے اور میں نے اس انداز میں بات کرنی ہے۔ فرعون ایک ظالم آدمی تھا، سرکش آدمی تھا، کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، کفر کا علم بردار تھا۔ ظلم کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو فرعون کہا جاتا ہے، جناب فرعون بنا ہوا یہ آدمی۔ اس فرعون کے پاس جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں ایک فطرتاً سختی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
फ़िरौन की तरफ भेजा तो क्या इरशाद फरमाया? कुरान पाक फरमाता है, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि तुम दोनों जाओ फ़िरौन की तरफ, वो सरकश हो चुका है, बागी हो चुका है, उससे जाकर नरमी से बात करनी है। तुम नरमी से बात करोगे, इस उम्मीद पर बात करो कि इसे नसीहत मिल जाए या इसके दिल के अंदर अल्लाह का डर बैठ जाए। फ़िरौन जैसे जालिम, जाबिर और जालिमों के सरदार से बात करने का मामला है, वहाँ भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि आपने जाकर वहाँ नरमी से बात करनी है, नरम अंदाज में बात करनी है। तो बात दरअसल ये है कि जाने से पहले बताया गया किस तरह जाकर बात करनी है। यहाँ कुरान से हमें सीखने को मिलता है कि किसी मौके पर जब हमने जाना है, अपनी एक प्रिपरेशन करें, एक तैयारी करें कि जनाब आप हुदूद क्रॉस नहीं करेंगे। जब बंदा ज़हनी तौर पर तैयार होता है तो उसके लिए बचना आसान होता है और बहुत सारी गलतियों से बच सकता है। तो प्रिपरेशन जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम एक बुराई को दूर कर सकते हैं अपने अंदर से, अपने अंदर एक बेहतरी ला सकते हैं। कितने ऐसे मौके होते हैं सिर्फ ज़बान की वजह से दूरियां पैदा हो जाती हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, घर में लड़ाई हो जाती है। अब एक बंदा अगर ये रियलाइज़ कर ले इस वक्त बीवी गुस्से में है, या शौहर ये सोच ले बीवी गुस्से में, या बीवी ये सोच ले कि इस वक्त शौहर गुस्से में है, लिहाजा मुझे इस वक्त अपनी बात नहीं करनी, और फिर जब ठंडा माहौल हो जाए फिर अपनी बात करे, तो फिर उसके असरात ही कुछ और होते हैं। लेकिन जनाब गुस्से के अंदर एक दूसरे की अगर भड़ास निकालना चाहेंगे, मामलात बढ़ते चले जाते हैं। कब क्या करना है ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तो बहुत सारे जगहों पर आपको तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होता है, सब्र का मुज़ाहरा करना होता है। ये सब कब होगा? जब आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे, ख़ुद को तैयार करेंगे इस अमल के लिए। ज़बान और बयान और गुफ्तगू के ताल्लुक़ से एक बड़ी अहम चीज़ है लहजा। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने इस हवाले से हमारी क्या तालीम फरमाई है? कुरान पाक फरमाता है, वक़सिद फ़ी मश्शिका वग़्दुद मिन सौतिक, और म्याना चाल चलो, मोतदल चाल चलो, और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कि बुरी तरीन आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। तो जिनका लहजा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, कुरान उसके लिए क्या फरमा रहा है कि बुरी जो आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है। डेंचू 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 करके वो बोलता है, किसी को उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। तो जब एक इंसान का लहजा ख़राब होता है, वो तेश में आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ख़राबियाँ वाक़ई होती हैं, फसाद वाक़ई होता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, रंजिशें हो जाती हैं, दुश्मनियाँ हो जाती हैं, अदावत हो जाती है। तो लबो लहजे का जो मिठास है या लबो लहजा का जो कंट्रोल करना है, इसके हवाले से भी कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद हमारी तरबियत फरमा रहा है। ये नहीं है कि जनाब हम जब चाहें चढ़ दौड़ें, इस हवाले से भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। और जितने भी मराहिल हैं, यानी बात है अल्फाज के चुनाव की, बात अगर है मौका महल की, बात है प्रिपरेशन की, बात है लहजे की, ये सब चीज़ें जो हैं इंसान की बातों का तबीयत होती है। तो ऐसी चीज़ों को कुछ लोग मतलब कि फितरतन पोलाइट होते हैं, कुछ लोगों की आवाज़ ऊँची होती है, कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं। अब वो लोग जिनके अंदर कमज़ोरी है, गुस्सा जल्दी आता है या तेश में जल्दी आते हैं, या आवाज़ ऐसी है कि जनाब सामने वाला समझता है कि मुझे तो डांट दिया, तो ऐसे लोगों को मुसलसल कोशिश करनी होगी। मुसलसल कोशिश करते करते ये नहीं होगा कि आप दूसरे दिन, चौथे दिन या अगले महीने बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये तो पूरी ज़िंदगी जो है वो मामला बंदा लेके चल रहा होता है और पॉइंट्स खुद को दे रहा होता है कि मैंने जो इस मौके पर हाँ ठीक रहा, मैं कोई गलती नहीं की, इस मौके पर मैं सही रहा, हाँ इस मौके पर मैं सही रहा। तो यूँ बंदा जो है जब खुद अपना मुहासबा करते हुए, खुद शनासी का मुज़ाहरा करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी, उसका किरदार बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। तो ज़िंदगी का ये सफ़र आसान नहीं है, इंसान इसी तरीके से ख़ुद को बेहतर बनाता है। मैं ख़ुद अपने आप को कोशिश करता हूँ कि जनाब इस मौके पर ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए था, इस मौके पर
یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جب بندہ خود سوچتا ہے تو اس کے کردار میں بہتری آتی ہے, اس کے کردار میں مثبت تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اللہ رب العزت تمام چیزوں میں نرمی کو پسند کرتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا وصف کیا تھا؟ کان ارحم الناس بالصبیان والعیال, آپ بچوں میں بیٹھتے, شفقت کرنے والے ہوتے, اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ, بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ انتہائی شفیق برتاؤ ہوا کرتا تھا. محترم ناظرین کرام, چوتھی چیز ہم نے بیان کی تھی, وہ بیان کی تھی مزاج کی جانچ. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو بہتر گفتگو ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے جو احساسات ہیں اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ کس پوزیشن میں, آپ غصے میں ہیں, آپ بھرے ہوئے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان لڑنا نہیں چاہتا, یا اس کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا کہ تلخ کلامی ہو جائے گی, یا اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ کسی سے لڑ بیٹھے گا, لیکن وہ موقع ایسا تھا کہ آپ پہلے سے کسی معاملے میں غصے میں تھے, آپ پہلے سے کسی معاملے میں ٹینشن میں تھے, یا آپ تھکے ہوئے تھے. تو ایسے موقع پر انسان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ خود کو پہچاننا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ زیادہ محتاط ہو جائیں گے کہ نہیں جناب اس وقت تو میں ذرا غصے میں ہوں, مجھے جواب نہیں دینا چاہیے. ہوتا ہے بعض اوقات واٹس ایپ پہ ایک میسیج آیا اور آپ کو بات بڑی ناگوار لگی, آپ نے فوراً رپلائی دے دیا, آپ کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا, تو وہ رپلائی بہت سخت ہو جاتا ہے, اس سے تنازعات جنم لیتے ہیں, اس سے سامنے والے کو ایذا پہنچتی ہے اور پھر ایک دشمنی کا ماحول بن جاتا ہے. صبر کر لیں, پہلے خود کو دیکھیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں, کس پوزیشن میں ہیں. غصے میں ہیں تو رک جائیں, جب ٹھنڈا ہوگا مزاج پھر جواب دے دیجیے گا. وہ جواب بھی اچھے الفاظ سے دینا ہے, لیکن جب مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے تو بندہ خود سوچنے لگ جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ الفاظ نہیں یہ الفاظ بولنے ہیں, یہ انداز نہیں یہ انداز اختیار کرنا ہے. تو بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں, اس پوزیشن کو سامنے رکھ کر پھر وہ فیصلہ کرے مجھے مختصر بات کرنی ہے, طویل بات کرنی ہے, بات ہی نہیں کرنی, اس موقع پر خاموش رہنا ہے. محترم ناظرین کرام, قرآن پاک کا کتنا پیارا اصول, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, بولنے کے معاملے میں اچھا برتاؤ کرو. یہ ایک اصول قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں دیا. اس اصول کو جب ہم نے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر دیکھا تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ خامی نظر آئی, اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے صرف گفتگو کے تعلق سے کتنے مختلف زاویوں میں ہماری تربیت فرمائی ہے, ہمارے لیے اصول بیان کیے ہیں, ہمارے لیے آداب بیان کیے ہیں, ہمارے لیے نصیحتیں بیان کی ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اپنی گفتگو کو بہتر بنا لیجئے. گفتگو کو جو لوگ بہتر بنا لیتے ہیں وہ زندگی کے بہت سارے محاذ پر کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے کامیابی یہی سائباں, پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے